بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں عمران وسیم اور میرے ساتھ موجود ہیں سپریم کورٹ کے سینئر رپورٹر ذوالقرنین اقبال. ناظرین آج سپریم کورٹ میں جسٹس قاضی فائزہ کیس کی سماعت کو مکمل کر لیا گیا ہے اور بینچ کے سربراہ جسٹس امرتا بندیال کا یہ کہنا ہے کہ ہم عدالت سے اٹھنے کے بعد جا کر تمام ججز آپس میں مشاورت کریں گے اور اگر ہماری مشاورت میں کسی بات کا کنسنسس ہو جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ جسٹس قاضی فائزہ نظر ثانی کیس کا فیصلہ آج ہی سنا دیا جائے. اگر کنسنسس نہیں ہوتا تو پھر اس کیس کا مختصر فیصلہ کل سنایا جائے گا. عدالتی کارروائی کے اختتام پر جسٹس امرتا بندیال نے کچھ ریمارکس بھی دیے، لیکن اس سے پہلے کیونکہ ذوالقرنین اقبال کو ہم نے زحمت دی ہے اور ان کی بڑی مہربانی ہے کہ آج ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے ہیں، تو ذوالقرنین یہ بتائیں، ہم دونوں اکٹھے بیٹھ کے ویسے رپورٹنگ کرتے ہیں، دونوں ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ متوقع طور پر کیا فیصلہ آ سکتا ہے؟ 7-3 کا ہوگا یا ججز میں اب جو تقسیم ہے وہ بڑھ سکتی ہے؟ دیکھیں جو پہلا مین فیصلہ آیا تھا وہ 7-3 کا تھا. اس میں جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس مقبول باقر نے اختلاف کیا تھا. اب جو اختلافی گروپ ہے اس میں اضافہ ہو گیا. اب اس میں چلے گئے ہیں جسٹس مظہر عالم میاں خیلوی. لگتا ہے ایسا اب بظاہر جو ان کی باتوں سے اور ان کے جو اب تک اس میں جو رویہ تھا اس سے یہی لگ رہا ہے. تھوڑا سا لاؤڈلی. ہاں تو اب وہ جو 7-3 تھے وہ 6-4 ہو گئے ہیں. اب اس میں سب سے جو امپورٹنٹ چیز رہ گئی ہے وہ جو نئے جج شامل ہوئے تھے جسٹس امین الدین خان صاحب ملتان سے جن کا تعلق ہے. امین الدین خان صاحب کا جس کی طرف جائیں گے وہ سائڈ حاوی ہو جائے گی. اگر وہ اختلافی گروپ کا حصہ بنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایف بی آر کا معاملہ بھجوانا غلط تھا، سپریم کورٹ نے غلط فیصلہ کیا، اختیارات سے تجاوز کیا، یہ جو بھی موقف اپناتے ہیں وہ اس فیصلے کو کرتے ہیں، کالعدم کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس پہ نظر ثانی بنتی ہے، تو پھر تو 5-5 ہو جائے گا. پھر یہ ریفری جج کے سامنے معاملہ جا اگر سکتا تو مظہر عالم میاں خیل ادھر چلے جاتے ہیں تو 6-4 ہو جائے گا، 6-4 اور اگر امین الدین خان بھی ادھر چلے جاتے ہیں تو تو پھر 5-5 ہو جائے گا، پھر تو ٹائی ہو جائے گا. تو پھر سولوشن کیا ہوگا؟ پھر اس کے لیے معاملہ جائے گا چیف جسٹس کو ریفر کیا جائے گا کہ وہ ریفریز کے اوپر مقرر کریں جو طریقہ کار ہے عدالتی. اب پھر چیف جسٹس جو پاکستان پر ہے وہ ایک جج کو ریفری مقرر کرتے ہیں یا وہ 2 سے 3 کا بینچ بنا دیتے ہیں. پھر وہ اس کو حقائق کو دیکھ کے ہو سکتا ہے کہ معمولی سی سماعت بھی کر لیں، ادروائز صرف جو فیکٹس آئیں گے دونوں پارٹیز کے ججمنٹس کو، کیس کے فیکٹس کو دیکھ کے وہ اپنا ڈیسیجن دے دیں گے یونانیمسلی یا سپریٹ کے ساتھ کہ نظر ثانی بنتی ہے یا نہیں بنتی. کیپنگ ان ویو دا اسکوپ آف ریویو کہ نظر ثانی میں بڑا لمیٹڈ سا اسکوپ ہوتا ہے کہ اگر صرف ایرر آن دا فیس آف ریکارڈ ہو، وہ یہ کہ کسی کا نام غلط لکھ دیا ہے یا اگر کوئی چیز 10 سال پرانی ہوئی تو اس کو 20 سال پرانا لکھ دیا گیا، اس قسم کی جو چیزیں کلیریکل سی مسٹیک ہیں ریویو میں صرف اس کو آپ ٹھیک کر سکتے ہیں، پوری ججمنٹ چینج نہیں ہو سکتی. یہ بات آرگیومنٹس پہ بھی آئی ہے. تو جسٹس امین الدین خان اس وقت امپورٹنٹ ہے جی. اگر تو وہ امرتا بندیال صاحب والے کیمپ میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایف پی آر کو کیس بھجوانا بالکل ٹھیک تھا، تو اس کا مطلب ہوگا کہ جسٹس فائزہ کی نظر ثانی درخواستیں ہو گئی ہیں خارج. اب سپریم جوڈیشل کونسل میں ان کو اپنے آپ کا جو اپنا جو ہے وہ دفاع وہ کرنا پڑے گا. اور اب اگر وہ امین الدین خان صاحب ادھر جاتے ہیں تو پھر سچویشن ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ 5-5 ہو جائے گا اور پھر یہ معاملہ سے جائے گا. ذوالقرنین جو بتا رہا ہے بالکل ٹھیک ہے. اگر ہم نے جس طرح سے اس ساری کارروائی کو کور کیا ہے، وٹنس کیا ہے، اس سے یہی لگ رہا ہے کہ ججز میں کچھ سپلٹ جو ہے وہ پہلے سے زیادہ ہوا ہے، لیکن حتمی طور پہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ فیصلہ ججز صاحبان نے خود کرنا ہے کہ انہوں نے کون سی سائٹ پہ جانا ہے، آیا کہ ریویو کو ڈسمس کرنا ہے یا ریویو کو ایکسیپٹ کرنا ہے. لیکن ذوالقرنین سے یہ جاننے کی ضرور کوشش کریں گے کہ آج 3 سوالوں کا جواب دینا تھا فیڈریشن وکیل عامر رحمان نے، لیکن ان تینوں سوالوں کا جواب جو ہے وہ جسٹس قاضی فائزہ نے نہیں دینے دیا. جیسے ہی عامر رحمان نے کہا کہ میں جسٹس امرتا بندیال کی جانب سے پوچھے گئے 3 سوالوں کا جواب دوں گا، تو جسٹس قاضی فائزہ اپنی نشست پہ کھڑے ہو گئے. تو پھر کیا کہا ذوالقرنین، آپ شیئر کر دیں ہمارے ناظرین کے ساتھ اور مجھے بھی تھوڑا سا. اس میں یہ کہ جب یہ تینوں سوالات کے کیا جو لندن پراپرٹیز ہیں ان کی خریداری سے جسٹس فائزہ کو کہا گیا تھا آپ بتائیں کہ آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، آپ نے 1 روپیہ بھی اس کے لیے خرچ نہیں کیا، اور جو اکاؤنٹ استعمال ہوا ہے اس سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے جس اکاؤنٹ سے پیسے بار منتقل ہوئے ہیں. تیسرا یہ کہ اس اکاؤنٹ سے آپ نے کوئی اخراجات نہیں کیے. یہ 3 سوال بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ جب جسٹس فائزہ سے پوچھے گا انہوں نے خود بھی جواب نہیں دیا تھا. انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر میں نے جواب دے دیا تو میرے خلاف ایک نیا ریفرنس بن جائے گا، نئی پروسیڈنگ ہو جائے گی اور جوڈیشل کونسل میرے خلاف کارروائی کرنے کی مجاز ہو جائے گی. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ان کے پاس ان سوالوں کے جواب نہیں تھے، یا ان کے براڈر پرسپیکٹو میں اگر آپ دیکھیں کہ وہ پھنس رہے تھے اس لیے انہوں نے جواب نہیں دیے خود سے. آج جب وفاقی حکومت سے یہ بات پوچھے گی کہ جو ایف پی آر کی ٹیکسیٹیو اسسمنٹ ہے اس کی روشنی میں آپ بتائیں کہ ان کا کوئی تعلق بنتا ہے یا نہیں، تو انہوں نے حکومتی وکیل عامر رحمان جوڈیشل اٹارنی جنرل ہیں ان کو بھی جواب نہیں دینے دیا. مطلب انہوں نے یہ کہا نہ کھیڑا گا نہ کھیڑن دیا گا. اس نقطے پہ جس پہ وہ پھنس رہے تھے نہ وہ خود آئے نہ انہوں نے حکومتی وکیل کو آنے دیا، اور اتنا تنازع کھڑا ہو گیا جو ان کے حق میں فیصلہ دینے والے ججز تھے وہ بھی بولنا شروع ہو گئے. اور جسٹس امرتا بندیال کو پھر کیونکہ بینچ کا ماحول جیسے پہلے تلخ ہو گیا تھا، ججز کو اٹھ کے جانا پڑ گیا تھا، اس چیز سے بچانے کے لیے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے
آپ نے جواب دینا چاہ رہے تھے لیکن نہیں دینے دیا کہ ہم اس چیز کو کنسیڈر کر لیں گے کہ جواب نہ دینے کے نتائج کیا ہوں گے. تو بہرحال عدالتی ماحول کو میرے خیال سے بچایا. جیسے عمر بندیال نے سربراہ تھے, انہوں نے بڑے پن کا مظاہرہ کیا اور تلخی کی طرح جیسے پہلے عدالتی ماحول پہ جو بات کرتے ہیں, لیکن اس سے پہلے جب عدالتی کارروائی کا اختتام ہوا تو بینچ کے سربراہ جسٹس عمر بندیال کا یہ کہنا تھا کہ ایف بی آر نے جو سرینا عیسیٰ کے خلاف آرڈر پاس کیا ہے اس میں ایک بڑی ہیوج لائبلٹی جو ہے وہ سرینا عیسیٰ پر فکس کی ہے, جس کا جسٹس عمر بندیال نے کہا ہمیں افسوس بھی ہے. لیکن جسٹس عمر بندیال کا یہ کہنا تھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سپریم جوڈیشل کونسل میں کب قابل احتساب ہو سکتے ہیں. اور اگلا جملہ جسٹس عمر بندیال کا یہ کہنا تھا کہ جب سرینا عیسیٰ ایف بی آر کے سامنے جو سورس ہیں جن کے ذریعے یہ لندن کی پراپرٹیز خریدی گئی تھیں, اگر انہیں جسٹیفائڈ نہیں کیا جاتا تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے جو ہے وہ قابل احتساب ہوں گے. عمر بندیال کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایک پراپرٹی 2004 میں خریدی گئی, 6 سال کے بعد جو ہے وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بنے تو اس پراپرٹی کو تو نکال دیں. لیکن 2009 میں جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بن گئے تو اس کے بعد 2 پراپرٹیز 2013 میں خریدی گئیں. اب جسٹس قاضی فائز نے کہا کہ ہم نے جو ایف بی آر کا اسیسمنٹ آرڈر ہے جو عامر رحمان کو بھی پڑھنے کا کہا گیا تھا عدالت یعنی سے, ہم نے وہ پڑھا ہے. لیکن جسٹس عمر بندیال کا کہنا تھا کہ بطور ادارہ عدالت کی ساکھ کے اوپر ایک سوال ہے, اور ایک اور مقدمے کا حوالہ دیا جسٹس عمر بندیال نے کہ جس میں عدالت کو یہ بتایا گیا تھا ایکسپرٹس کی جانب سے, سرکاری حکام کی جانب سے کہ تقریباً $15 بلین جو ہے وہ پاکستان میں تقریباً 1 سال کے اندر ایک سال کے اندر پاکستان سے باہر چلے جاتے ہیں. تو اس کو روکنے کے لیے, اس فلو کو روکنے کے لیے عدالت نے کچھ ڈائریکشن جاری کی تھی. اور آخری جو بات کی جسٹس عمر بندیال نے وہ بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے, جس میں جسٹس عمر بندیال نے کہا جب 19 جون کو ہم نے فیصلہ دیا تو 10 ججز میں سے 19 جون کو 7 ججز ایسے تھے جنہوں نے اپنے فیصلے میں یہ لکھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا جو معاملہ ہے وہ قابل احتساب ہیں. بلکہ جسٹس عمر بندیال نے یہ بھی کہا کہ صرف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نہیں, ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے تمام ججز جو ہے وہ قابل احتساب ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر ایسے ہی کوئی کیس ہم میں سے کسی کا ہے جن ساتھ نے فیصلہ دیا تو ہم بھی ایکولی اتنے ہی قابل احتساب ہوں گے. انہوں نے اپنے آپ کو بھی رول آؤٹ نہیں کیا. اچھا, یہ 6-7 سماعتوں کے بعد جو ہے کیس آج کنکلوڈ ہو گیا. پروگرام کو ختم کرتے ہیں. آخری سوال ہے, آپ یہ بتائیں کہ جسٹس مقبول باقر, جسٹس منظور ملک اور بینچ کے سربراہ جسٹس عمر بندیال نے جو محال رہا, جو جسٹس قاضی فائز صاحب مداخلت کرتے رہے جب حکومتی وکیل دلائل دے رہے تھے, اس ساری صورتحال کو وہ کس طرح سے کنٹرول کرتے تھے؟ دیکھیں بار بار جسٹس منظور ملک سمجھاتے رہے. آج بھی جیسا کہ انہوں نے جسٹس قاضی فائز صاحب کو کہا کہ آپ کو میں بہت دنوں سے اردو میں بھی سمجھا چکا ہوں, انگلش میں بھی سمجھا چکا ہوں, شاید مجھے پنجابی میں آپ کو سمجھانا پڑے تو شاید آپ کو سمجھ آ جائے کہ آپ بیٹھ جائیں, بار بار مداخلت نہ کریں. یہاں تک انہوں نے کہا تھا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو گزشتہ سماعتوں پر کہ جتنی دیر آپ اعتراض کر کے شور کرنے میں لگاتے ہیں اتنی دیر میں تو حکومتی وکیل کے دلائل مکمل ہو جائیں گے. پھر آپ آگے سے یہ کہتے ہیں کہ جی ٹائم تھوڑا ہے تو یہ حکومتی وکیل ٹائم ضائع کر رہے ہیں. تو بار بار ان کو یہ کہتا رہا. خود جسٹس مقبول باقر جنہوں نے جسٹس فائز عیسیٰ کے حق میں فیصلہ دیا تھا, ریفرنس کا عدم قرار دیا تھا, ایف بی آر کو کیس بھجوانے کی بھی مخالفت کی تھی, وہ بھی جسٹس فائز عیسیٰ کو بار بار آج بھی جب وہ سامنے آئے روسٹم پہ جواب کے تو انہوں نے کہا 2 دفعہ تو ہاتھ بھی جوڑے تھے ان کے آگے, کہ کہا تھا کہ یار بس کر دیں, آپ کی ہم نے بات سن لی ہے, آپ بات کریں گے تو بات سے بات نکلے گی اور بات پھر بہت آگے تک چلی جائے گی اور پھر جو ٹائم کنسٹرینٹ ہے اس کا مسئلہ ہوگا. تو جسٹس فائز عیسیٰ کی مداخلت بار بار رہی. وہ بار بار یہی چاہتے تھے کہ عدالت میں تلخی ہو, ذرا ماحول خراب ہوگا تو شاید وہ اس سے کوئی فائدہ ان کو مل جائے. ویسے جو منظور ملک صاحب نے بات کی نا کہ آپ کو اردو میں سمجھایا, انگریزی میں سمجھایا, اب آپ کو پنجابی سے سمجھانا پڑے گا, لیکن پنجابی میں نہیں سمجھائے گا, جس کا شکوہ کیا جسٹس قاضی فائز صاحب نے جسٹس منظور ملک سے کہ آپ نے مجھے پنجابی میں سمجھانے کی بات تو کی لیکن مجھے پنجابی میں سمجھایا نہیں. اور پھر جسٹس قاضی فائز صاحب نے کہا میں عدالت میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں پنجابی میں, تو ونج میں آیا, جس پر جسٹس منظور ملک نے کیا کہا تو یہ آپ ناظرین کو بتا دیں. تو ونج میں آیا. جسٹس منظور ملک نے کہا کہ آپ نے بیسیکلی پنجابی نہیں سرائکی بولی ہے. تو یہ جو بیٹھے ہوئے ہم لوگوں کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ میرے ساتھ خصوصی محبت بھی ہے منظور ملک صاحب کی. انہوں نے کہا جو بیٹھے ہوئے لکھ رہے ہیں نا, انہوں نے بات کو کچھ اور طرح سے لکھ لینا ہے اور پھر وہ سب کے لیے مسئلہ بنے گا. تو بہرحال وہ پنجابی بولنے کی بھی آج ناکام کوشش کی. اور جسٹس فائز عیسیٰ جو عدالت میں صرف یہ کہتے ہیں بطور جج بنے ہوئے بیٹھے ہوئے کہ جناب ٹو دی پوائنٹ بات ہو, وہی بات ہو جو میں کہوں, دوسری کوئی بات نہ پوچھی جائے. آج جب عدالت کی میں منظور ملک صاحب نے ان کی سرزنش کی تو انہوں نے کہا جی وہ ایک لطیفہ سنانا چاہتے ہیں عدالت کو. تو وہ ایک طرف وہ کہتے ہیں اتنا سیریس ہائی فائی مقدمہ ہے, پوری عدلیہ کی ساکھ لگی ہوئی ہے, اس کے اندر لطیفے چھوڑنے کی کوشش کر رہے تھے. خیر منظور ملک صاحب جو خود بڑا جولی قسم کے بندے ہیں, انہوں نے کہا جی قاضی صاحب مہربانی کرو, لطیفہ پھر کبھی سن لوں گے, اب بھی آپ بیٹھ جائیں اور بات کرنے دیں. تو ذوالقرنین آپ سے بھی اجازت چاہتے ہیں. ناظرین ابھی آدھے پونے گھنٹے کا وقت ہے, آدھے پونے گھنٹے کے بعد عدالت واضح کر دی کہ آیا کہ فیصلہ آج سنایا جائے گا یا فیصلہ کل سنایا جائے گا. لیکن بہرحال سماعت مکمل ہو چکی ہے اور عدالت آپ کہہ سکتے ہیں کہ فیصلہ محفوظ کر کے اب مشاورت کر رہی ہے.
वकला के दलाइल पूरे हो गए, हुकूमती वकला के जस्टिस काजी फैसा के, अब इम्तिहान है जजेस का है कि उन्होंने नजर सानी की दरखास्तों पर क्या फैसला देना है। इजाज़त चाहूँगा आपसे, जो फैसला आएगा वो भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे, और अदालती कार्रवाई में आज क्या बातें होती रहीं वो भी अगली वीडियो में आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।